بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منیر شاکر۔ بارش کے متعلق یہ حقیقت واضح ہے کہ وہ خاص قانون طبعی کے مطابق برستی ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس قانون کا علم انسان حاصل کر لینے کا نتیجہ یہ ہے کہ اب انسان مصنوعی بارش برسانے کے قابل بھی ہو گیا ہے۔ انسان نے یہ جان لیا ہے کہ بارش کس طرح برستی ہے، ان قوانین کو سمجھ لیا ہے، تو سمجھنے کے بعد اس نے وہ ایک طریقہ خود ایجاد کر لیا کہ اس طرح مصنوعی بارش بھی برسائی جا سکتی ہے، اور برساتے ہیں۔ یہ خاص کر یہ ٹیکنالوجی چائنا نے حاصل کی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ کیا یہ لوگ اس پر غور نہیں کرتے کہ زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے، تمہارے قابو میں دے رکھا ہے، زمین میں جو کچھ ہے، اور کشتیاں سمندر میں کس طرح اس کے امر کے مطابق تیرتی رہتی ہیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ یہ سورہ حج ہے، اس کی 65 نمبر آیت ہے۔ اور وہ بادلوں کو فضا میں معلق رکھتا ہے کہ وہ اس کے اذن کے بغیر زمین پر نہ برسیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں اذن سے مراد اللہ کا وہ قانون ہے جس کے مطابق فضا میں تیرنے پھرنے والے بخارات بادل خاص درجہ کی ٹھنڈک سے پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور چونکہ پانی ہوا سے بھاری ہوتا ہے اس لیے وہ فضا میں معلق رہنے کے بجائے زمین پر گر جاتے ہیں۔ اسی کو بارش کہتے ہیں۔ لہذا جب کہا جائے گا کہ بارش اذن اللہ سے برستی ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اللہ کے مقرر کردہ قانون کے مطابق برستی ہے، وہ قانون جو عالم امر میں اللہ نے بنایا ہے۔ اسی کو مشیت کہتے ہیں، یعنی کہ بارش مشیت ایزدی کے تحت برستی ہے، یعنی کہ اس وقت جو قانون بنا تھا اسی کے تحت بارش برستی ہے۔